السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ انفال کا تیسرا سبق آج لے کے ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج ہم تیسرے سبق کا ترجمہ اور مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، ولا تولوا عنہ، اور ان سے روگردانی نہ کرو۔ روگردانی کرنا، منہ پھیر لینا، بات نہ ماننا۔ وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو۔ سنتے ہو تک یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور ان سے روگردانی نہ کرو، اور تم سنتے ہو۔ مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو تسلیم کرو، مانو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ یہ ترجمہ ہو گیا ہے تسمعون تک۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں جیسے، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، وہم لا یسمعون، اور وہ سنتے نہیں۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین جانور اللہ کے پاس الصم، بہرے ہیں، البکم، گونگے ہیں، الذین، جو لا یعقلون، نہیں سمجھتے۔ کوئی شک نہیں، خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کو جانوروں سے بھی بدتر گندے قرار دیا ہے کہ جانور تو ان کے پاس عقل و شعور کی کمی ہے، وہ انسان کی بات کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ کفار کے پاس تو شعور بھی ہے، عقل بھی ہے، دماغ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو گویا یہ جانداروں سے بھی بدتر ہیں، برے ہیں، ان سے بھی غیر گزرے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر معلوم کرتا اللہ فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، ان کو ضرور سنا دیتا، اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر ان کو سنا دیتا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ یعنی یہ کفار اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کو زبردستی اسلام کی طرف لایا جاتا تو یہ چند دن اسلام میں ٹھہرنے کے بعد دوبارہ پھر کفر میں واپس چلے جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، حکم مانو، للہ، اللہ کا، وللرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں آواز دیں، بلائیں، تو اسی وقت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے بات کو سنا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تم کو ہمیشہ والی زندگی حاصل ہوگی، جاوداں، ہمیشہ والی زندگی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہوتا ہے، بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، اس کے روبرو، اس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فِتْنَةً، اس عذاب سے، لا تصیبن، نہیں پہنچے گا، الذین ظلموا، تم میں سے گنہگاروں پر، خاص طور پر، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ مطلب ہے کہ جب اللہ کی گرفت آتی ہے، اللہ کی پکڑ آیا کرتی ہے، اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ بستی کے صرف گنہگاروں پر ہی آئے گا، بلکہ جب اللہ کی گرفت آتی ہے، پکڑ آتی ہے، عذاب آتا ہے، تو نیک لوگ بھی بعض اوقات اس میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ باقی جو معاملہ ہے قیامت کے دن کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کی نیتوں کے مطابق ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذا انتم، جب تم، قلیل، تھوڑے تھے، مستضعفون، کمزور جانے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں،
اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، ضعیف کمزور، قلیل تھوڑے، تخافون تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اڑا لے جائیں گے، اٹھا لے جائیں گے، فآواکم اس نے تم کو جگہ دی، وأیدکم اور تم کو قوت دی، بنصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم من الطیبات اور تم کو رزق دیا پاک چیزوں سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانو ماں نہ کر دیں۔ بے خانو ماں کا مطلب ہے گھر سے نکال دینا، سارا مال اسباب چھین لینا۔ فَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ یہ اشارہ ہے شروع اسلام میں مسلمانوں کی تعداد سرزمین مکہ کے اندر بہت تھوڑی تھی، مسلمان کمزور تھے، کفار ان کے اوپر ظلم ستم کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مدینہ کے اندر جگہ دی، ان کو وہاں پہ کھانے پینے کے لیے سامان دیا۔ شروع میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی لیکن آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوتے گئے اور ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ تاکہ اس کا شکریہ ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ نہ خیانت کرو اللہ سے، والرسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وتخونوا اور نہ خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اے ایمان والو نہ تو اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ وَعَلَمُوا اور جان رکھو انما اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ عندہ اس کے پاس اجر عظیم بڑا ثواب ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ مال بعض اوقات اللہ رب العالمین دے کے بھی آزماتے ہیں، بعض اوقات مال لے کے بھی اللہ تعالیٰ آزما لیتے ہیں، اولاد دے کے پھر اولاد واپس لے کے بھی اللہ رب العالمین آزما لیتے ہیں، اور جو اس کے اوپر صبر کر جاتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا ثواب تیار رکھا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ آخری دو آیات بورڈ کے اندر اس سبق میں سے بڑی اہم ترین آیات ہیں، اس لیے اس سبق میں خاص طور پہ ان آیات کو تسلی سے اور اچھے طریقے سے لازماً یاد کیا جائے۔ آگے اس کی مشق ہے، شر الدواب بدترین قسم کے جانور، استجیبو حکم مانو پکار کا جواب دو، یحول و حائل ہوتا ہے مستضعفون مغلوب بے زور، یتخطف استجیبو حکم مانو پکار کا جواب دو، یحول و حائل ہوتا ہے مستضعفون مغلوب بے زور، یتخطف وہ اچک لے جائے، لا تخونو تم خیانت نہ کرو۔ آگے سوالات ہیں۔ پہلا سوال، شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس عقل و شعور بھی ہے لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کرتے، اسلام قبول نہیں کرتے، رائے ہدایت پر نہیں چلتے، تو یہ جانوروں سے بھی گندے ہیں، جانداروں سے بھی بدتر ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، اس کا جواب اگر آپ سبق کے اندر سے کرنا چاہیں تو آیت نمبر اس کی شروع سے نکال لیں، اسی چیپٹر کی آیت نمبر 22 اسی چیپٹر کی آیت نمبر 22، یہ شورٹ سوال نمبر 1 کے اندر آپ اس کا ترجمہ کر لیں، اور ترجمہ کرنے کے بعد اس سوال کا جواب لکھتے وقت آپ آخر میں لکھ دیں اس سے مراد ہیں کافر لوگ۔ اس کے بعد ہے السوال الثانی، دوسرا سوال، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا جواب عزیز طلبہ طالبات نوٹ فرما لیں۔ دو طرح کی خیانت کا ذکر کیا گیا ہے اس سبق کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کا ذکر ہے اور اپنی امانتوں میں خیانت کا ذکر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر جو احکام اور فرائض مقرر کر دیے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، اور اپنی امانتوں میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو اس میں کمی بیشی کر دینا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا دین
لمن لا امانۃ لہ، کہ اس بندے کا کوئی ایمان نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ آگے مدرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں، پیپر کے اندر ان کا ترجمہ پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر وہ نہیں سنتے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللہِ، بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کچھ نہیں سمجھتے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ واتقوا، اور ڈرو، فتنتاً، اس عذاب سے، لا تصیبن، جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جو تم میں سے گنہگار ہیں خاص طور پر۔ اور جان رکھو بے شک تمہارے مال اور اولاد اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور بے شک اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تیسرا سبق ہے سورۃ انفال کا، اس کا مکمل حل ہم نے پیش کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں، ہماری یہ کاوش پسند آئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوست احباب تک لازماً شیئر کریں۔ اور اگر آپ کا پیپر کے متعلقہ یا اس سبق کے متعلق کوئی سوال ہو تو ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا سوال دیجئے، انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو سے پہلے ہم آپ کے سوال کو حل کریں گے اور اس کا جواب انشاءاللہ